بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والدین مجھے زیادہ پڑھا نہیں سکتے تھے، اس لیے میں کالج سے چھٹی کر کے گھر بیٹھ گئی۔ میرے ابا جان کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ہنر ان کے پاس ہے۔ اماں جان روتی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں۔ 2 بڑی بیٹیاں ہیں، ان سب کی شادی کرنی ہے، لیکن ابا جان نشہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ روز کا عمل ہے، جس کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا، اس لیے تھک ہار کر اپنے قدم گھر سے باہر نکال لیے۔ میری اماں نے کچھ ہدایتیں مجھے کی تھیں۔ بیٹا، کبھی بھی کسی بھی شخص کے تمہیں منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا۔ تمہارا باپ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اگر تم کسی بھی مصیبت میں پھنس گئے تو وہ تمہیں نکال سکے۔ اپنی حفاظت تمہیں خود کرنا ہوگی، اور اگر تم یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رہی ہو تو یاد رکھنا، آگے صرف اور صرف کانٹوں کا رستہ ہے۔ جب کہ میں نے تمام تر حالات کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوا تھا۔ سب کو ہی اعلیٰ تعلیم چاہیے تھی، اس لیے تھک ہار کر میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کے طور پر لگ گئی تھی۔ یہ بھی میری ایک دوست کی بدولت ہی ہوا تھا۔ وہاں کا مینیجر حد درجہ گھٹیا ترین شخص تھا۔ ریسٹورنٹ بہت ہی خوبصورت اور عالی شان تھا۔ وہاں کا اونر کو پیسے بنانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ بعض اوقات تو مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے پچھتاوا ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نوکری چھوڑ کر میں بھاگ جاؤں۔ اگر میں یہ نوکری چھوڑ دیتی تو ہمارے گھر کا چولہا بند ہو جاتا۔ میرے بھائی بہت چھوٹے تھے۔ میں اس طرح سے سب کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور میں لوگوں کی غلیظ نگاہیں محسوس کرتی رہتی تھی، اور خاص کر اپنے مینیجر کی باتیں میرا دل چیر دیتی تھیں۔ وہ باتیں میرے دل پر لگتی تھیں، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا رب، ایک بار مجھے اس مقام پر لے آؤ کہ میں اس کو بتاؤں کہ عورت کی عزت کرنا کتنی ضروری ہے۔ کچھ روز سے مجھے اپنے وجود پر کسی کی گہری نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلے تو میں اس چیز کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن یہ اب ہر روز ہونے لگا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جو نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ میری حفاظت کر رہی ہیں۔ جب سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تب سے ہی مینیجر کا رویہ بھی
میرے ساتھ بہتر سے بہترین ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے مجھ سے دو ٹوک انداز میں بات کرتا تھا، اب اس کے لہجے میں شائستگی آ گئی تھی۔ وہ نہ ہی مجھے ذلیل کرتا تھا اور نہ ہی مجھے زیادہ ان ٹیبلز پر بھیجتا تھا جہاں پر لڑکے موجود ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے کافی حیران کن تھا، حالانکہ وہ جان کر مجھے ایسے ٹیبلز پر آرڈر لینے کے لیے بھیجا کرتا تھا جہاں پر اوپاش مرد بیٹھے ہوتے تھے۔ میں دیکھنے میں بہت حسین تھی۔ ایک روز میں ڈش صاف کرنے میں مگن تھی کہ مجھے ایک پھولوں کا گلدستہ میرے ایک دوست نے لا کر دیا۔ کہنے لگی، باہر ایک ڈلیوری والا آیا تھا، تمہارے نام پر یہ دے کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ میں نے فوراً سے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، خوبصورت پھول ایک خوبصورت لڑکی کے لیے۔ میں وہ کارڈ پڑھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میری دوست مائرہ کے لیے ہے۔ آج کل مائرہ کسی لڑکے کو پسند کر رہی تھی اور ہو سکتا تھا شاید یہ اس کا ہی ہو۔ میں نے فوراً ہی مائرہ کے سامنے وہ گلدستہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے جاؤ، میں مان ہی نہیں سکتی، وہ تو خود غریب سا ہے، اکثر اسے میں ہی ایسی چیزیں لے کر دے رہی ہوتی ہوں۔ نہ جانے وہ کون پاگل تھا۔ میں نے وہ پھول ایک طرف رکھ دیے تھے اور اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور روزانہ مجھے ایک گلدستہ ملتا تھا۔ وہ شخص کون تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا، میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے گلدستے دینے کا انداز اور اس پر لکھی ہوئی تحریریں مجھے بے حد پسند آتی تھیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میری نوکری وہاں پر پکی ہو گئی تھی۔ آج روز کی طرح معمول کا دن تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا اور ان سے بولی، اماں جی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اپنا اور میرے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھنا۔ جبکہ میری اماں میرے سر پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، خدا نہ کرے تجھے کچھ ہو، اللہ تیرا سایہ ہم سب لوگوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ جبکہ میں ان کا ہاتھ چوم کر گھر سے باہر آ گئی تھی، لیکن رستے بھر مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 10 بج رہے تھے۔ ابھی ٹیبل پر جا کر مجھے تمام ٹیبل صاف کرنی تھی۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے کام میرے ذمہ تھے جس کو انجام دینا میں تھا۔ میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا کا بسیرا تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی، روشنی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اتنا اندھیرا دیکھ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی پورے ریسٹورنٹ کی لائٹس آن ہوئی تھیں اور میرے اوپر لال گلاب کی پتیاں گرنے لگی تھیں۔
میں یہ سب کافی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بالکل سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی موجود تھی۔ وہ شخص دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ کئی بار میں نے اس کو اپنے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ پھر کیا یہ وہی شخص تھا جو مسلسل دیکھتا رہتا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو مجھے گلدستے دے رہا تھا؟ ایسے کئی سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے کہ اچانک ہی وہ شخص قدم با قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے شادی کے لیے اس نے پرپوز کیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کافی ناگوار تھا۔ میرا پورا اسٹاف مجھے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ میں کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے اپنا سر کو نفی میں ہلایا اور اس شخص کو منع کر کے اپنے کام پر جانے لگی کہ اچانک ہی اس شخص نے میرا ہاتھ تھام لیا اور زبردستی مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی، تم بھی مجھے کسی صورت بھی منع نہیں کر سکتی۔ تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی بھا چکی ہو اور اب تم میرے نصیب میں ہو۔ اگر ذرا سی بھی بدتمیزی کی یا انکار کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے پیار بھرے لہجے میں بولتا تو پھر بھی میں اس رشتے کو شاید قبول کر لیتی۔ پورا ریسٹورنٹ سناٹے کی زرد میں آ گیا تھا۔ یہ کرنے کے بعد ایک پل کو مجھے بھی خوف سا آیا تھا، لیکن میں نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کئی لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں غصے کے عالم میں تیز تیز چلتی ہوئی اس ریسٹورنٹ سے نکل کر سیدھا اپنے گھر کی جانب چل پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کیا ہر کوئی غریب کی بے بسی کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ اس کا لہجہ، اس کا انداز مجھے بہت برا لگا تھا۔ تبھی سے یہ عمل ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گھر آ کر بہت روئی تھی، اتنا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 2 دن تک میں ریسٹورنٹ نہیں گئی تھی، اور 2 دن کے بعد جب میں ریسٹورنٹ گئی تو سب مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں گھر واپس آنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ ویسے ہی 2 دن کا نقصان ہو چکا تھا۔ میں مزید کوئی اور نقصان اپنے گلے نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ میری دوست میرے برابر میں ہی کھڑی تھی، لیکن اس نے ابھی تک مجھ سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ دوپہر کی بریک پر میں خود ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور اس سے بولی، یار، تم میرے ساتھ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ شخص کیسا ہے، اور پھر تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، معاف کرنا، لیکن اب میں تم سے دوستی نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں نے تم سے مزید دوستی رکھی تو بس مجھے نکال دیں گے۔
اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے تمہاری بھی چھٹی ہونے والی ہے، اور تمام اسٹاف کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بات بھی نہیں کرنی۔ وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے باس نے فون کیا اور اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں باس کے کمرے میں گئی تو وہ کہنے لگا، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ تمہاری نوکری بھی ختم، اور ویسے بھی وہ بہت ہی زیادہ طاقتور آدمی ہے، میں تم کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، اس لیے میری مانو اور مان جاؤ، میں تمہارے ہی فائدہ ہے، مجھے تو تم جیسی اور بہت مل جائیں گی، ہر کوئی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، سوچ کر مجھے بتا دینا۔ انہوں نے مجھے حساب کر کے پیسے میرے حوالے کیے اور کہا کہ آج کے بعد تم اس ریسٹورنٹ میں نوکری نہیں کر سکتی، اور ہاں، اگر تم اس شخص سے شادی کرنا چاہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا، یا وہ تم سے خود کر لے گا۔ یہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے سے جانے کو کہا، چنانچہ میں نے بیگ اٹھایا اور گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، کیا میں تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے آ جاؤں؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ ہمارے گھر میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ رہے تھے، رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ میرے والد تو پہلے ہی تیار تھے، والدہ بھی مان گئی۔ اچھا، میری سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ولیمہ بھی کیا۔ میرے والدین کو انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بھی گفٹ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نشہ چھڑوانے کے لیے میرے والد کا علاج بھی کروایا۔ میرے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری میرے شوہر نے لے لی تھی۔ مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر پہلے سے شادی شدہ تھے۔ میں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تو کہنے لگے کہ اگر میں تم سے کبھی فرق کروں تو پھر تم ناراض ہونا، اور ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں کی اجازت ہے۔ میں کیونکہ اس کی احسان مند تھی، انہوں نے مجھے اتنی غربت سے نکالا تھا، میرے والدین کو بھی سنبھال لیا تھا، میرے بہن بھائیوں کی پرورش کر رہا تھا، میں بھی اس کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتی تھی۔ الحمدللہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اور میں ایک اچھی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں۔